लेकिन कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया कि इंसान कितना बड़ा अजूबा है कि आपको चंद घंटों और कुछ कंडीशंस में अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो कुछ मिनटों में ही ये आपकी ब्रेन डेथ करवा सकता है, आपको कोमाटोज करवा सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं। पे आप बोलना चाहते हैं लेकिन आपका जुबान आपका साथ नहीं दे रही होती, एक मसनूई हालत होती है, क्योंकि ऐसे शख्स को इलामतें तो आ रही होती है। आपकी शुगर की जो सतह है वो 70 से नीचे आना शुरू हो जाती है। कीटो डाइट वाले अगर उन्हें लो शुगर की इलामात आ रही हैं और चेक करने पे उनकी सतह 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आती है, कि कौन से 4 किस्म के अफराद हैं जिनकी शुगर लो होने का खतरा ज्यादा हो। अब आपने 15 मिनट इंतजार करना है और फिर अपनी शुगर को दोबारा चेक करना है। अगर तो उसकी सतह में 30 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का फर्क आ गया तो मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हमें पढ़ा दिया गया, सिखा दिया गया कि दुनिया में 7 अजूबे हैं और उन पर गौर करना है, लेकिन कभी हमने इस बात पर गौर नहीं किया कि इंसान कितना बड़ा अजूबा है। इंसान का ये जिस्म, उसका दिमाग किस तरह एक क्रिएशन की एक आला मिसाल है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड, अपनी बॉडी पे गौर करें तो आपको पता लगेगा कि इसमें हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी है, इसमें हर किस्म का सिग्नल ट्रांसमीटर है, हर किस्म का सिग्नल रिसीवर है और हर किस्म का डिटेक्टर अल्लाह ताला ने आपके इस ब्रेन में लगाया। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में लिखता है कि गौर करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। हम गौर ही नहीं करते। आपके जिस्म में किसी किस्म का चोट लगती है, दर्द उसका सिग्नल है। अगर आपके जिस्म में इन्फेक्शन है तो बुखार आपको सिग्नल देता है। शुगर लो हो गई है तो सिग्नल आता है, हाई हो गई है तो सिग्नल आता है, अंदर हार्मोन्स की हेर फेर हो गई है, इम्बैलेंस हो गया तो सिग्नल आता है, दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो गया तो सिग्नल आता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि क्या आप इन सिग्नल्स को कैच करते हैं? क्या कभी आपने सीखा कि किस सिग्नल का क्या मतलब है, या सिर्फ हमेशा अपने जिस्म के साथ और इस सेहत जैसी इस नेमत के साथ नाइंसाफ़ी ही की? हाई शुगर और लो शुगर एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, लेकिन हाई ब्लड शुगर का चर्चा बहुत ज़्यादा होता है और लो ब्लड शुगर के बारे में बहुत कम लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको इसकी इलामात बताएंगे, और बहुत कम लोग इसे सीखना चाहते हैं। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हकीकत ये है कि हाई ब्लड शुगर अगर आपका रहना शुरू हो गया है तो वो आपको अल्टीमेट नुकसान पहुंचाने में अच्छा खासा वक्त ले जाएगा। कई साल लगेंगे, वो एक स्लो किलर है, कई साल लगेंगे उसे आपके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता खाने में, आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को अंदर से खोखला करने में। लेकिन ये जो लो ब्लड शुगर की नामुराद कंडीशन है, कि आपको चंद घंटों और कुछ कंडीशंस में अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो कुछ मिनटों में ही ये आपकी ब्रेन डेथ करवा सकता है, आपको कोमाटोज करवा सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं और आपको ये चलते फिरते इंसान से बिस्तर मर्ग पे शिफ्ट कर सकता है। तो क्यों नहीं हम ये चीज़ समझ लेते कि इसकी कुछ बुनियादी इलामात हैं जो कि अगर हम खुद मरीज हैं तो हमें समझनी है, या अपने प्यारों के लिए भी समझनी है कि अगर हम उनके आसपास मौजूद हैं और उनमें ये इलामतें आने लग पड़ी हैं तो हम उनकी बर वक्त मदद कर सकें। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कौन से 4 किस्म के अफराद हैं जिनकी शुगर लो होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे शुगर की 8 से 10 बुनियादी इलामात जो आपके जिस्म में तब ज़ाहिर होती है जब आपकी शुगर लो होना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे जिन लोगों को शुगर का आर्जा लाहक हो चुका है वो किन गलतियों की वजह से अपनी शुगर लो कर लेते हैं। बहुत से मरीज हैं ना जो बताते हैं कि जी दवाई ले रहा हूँ लेकिन शुगर सुबह लो हो जाती है, अचानक उठ जाता हूँ, पसीने आते हैं। तो वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से उनकी शुगर लो हो रही है। और चौथे नंबर पे 2 मिनट का आसान सा हल जिससे आप अपने मरीज को कोमा में जाने से पहले पहले बचा सकते हैं। और आप अगर खुद मरीज हैं तो आप अपनी उस कंडीशन का बगैर किसी डॉक्टर की मदद के या बगैर अस्पताल गए 2-3 चीज़ों से घर में ही फ़ौरन इलाज कर सकते हैं। जब आप ये 4 चीज़ें समझ जाएंगे तो हमारे माशरे में ये कंडीशन आपको कम देखने को मिलेगी कि एक बंदा लो शुगर की वजह से बेहोश हो गया और अब उसके आसपास वाले जितने भी लोग हैं वो किसी तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको कोई पानी, चीनी मिला पानी या जूस पिला दिया जाए और उंडेल रहे हैं उस बेचारे के मुंह में जो पहले से बेहोश है। आप इस तरह उसका फ़ायदा नहीं कर रहे, आप उसका मजीद नुकसान कर रहे हैं। ये गलत फहमी है हमारे माशरे में कि जैसे ही कोई बंदा बेहोश हुआ उसको जूस उंडेलना शुरू कर दो, आप उसकी जान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मजीद खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर वो जूस उसकी खुराक की नाली की बजाय उसकी सांस की नाली में चला गया ना, वो उसके फेफड़ों में भर गया तो वो अस्पताल लेके जाने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए चीज़ों को सीखें। कब तक लाइल्मी की वजह से हम अपने मरीजों को और अपनी जानों को खतरे में डालते रहेंगे, और आज के दौर में सीखना किधर मुश्किल रहेगा। तो आए बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिर वो कौन से 4 लोग हैं जिनकी शुगर लो होने का खतरा ज़्यादा होता है। पहले नंबर पे वो शख्स आ जाता है जो शुगर का मरीज़ है और जब वो ग्लूकोमीटर से यानी शुगर वाली मशीन से अपनी शुगर चेक करता है तो उसके जो लेवल है खून में वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम आ जाते हैं। तो हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि ये शुगर का मरीज़ अभी लो शुगर की तरफ चला गया है, हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ चला गया है। दूसरे नंबर पे वो शख्स आ जाता है जो पहले तो शुगर का मरीज़ नहीं है लेकिन
اس نے جب ٹیسٹ کیا کچھ علامتیں آنے کے بعد، اس کے خون سے نیڈل سے پرک کر کے اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے خون میں جو شوگر کی سطح تھی وہ 55 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم آئی، یا 55 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر آئی۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کسی قسم کی کیٹو ڈائٹ پہ ہوتے ہیں۔ کیٹو ڈائٹ والے اگر انہیں لو شوگر کی علامات آ رہی ہیں اور چیک کرنے پہ ان کی سطح 45 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم آتی ہے تو ہم انہیں ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی ان کی شوگر اس ٹائم لو ہو چکی ہے۔ ان کا لیول تھوڑا کم اس لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کیونکہ ان کی باڈی میں گلوکوز انرجی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ کیٹو ڈائٹ پہ ہونے کی وجہ سے جو کیٹوسس کا عمل ہے اس وجہ سے کیٹون باڈیز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ان میں 45 تک بھی جو ہے وہ جو لیول ہے وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے، لیکن ونس اٹ گوز ٹو 45 یا 45 سے نیچے تو پھر ڈاکٹر اس کو لیبل کر دیتا ہے کہ جی اب آپ بے شک کیٹو ڈائٹ پہ ہیں لیکن یہ لیول جو ہے وہ الارمنگ ہے، خطرناک ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہمارے پاس شخص آ جاتا ہے وہ آتا ہے سوڈو ہائپوگلائسیمیا کے ساتھ، یعنی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی کہ اس کو ہائپوگلائسیمیا یا اس کی شوگر لو ہو گئی ہے، بلکہ یہ ایک سوڈو سٹیٹ ہوتی ہے، یعنی ایک مصنوعی حالت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے شخص کو علامتیں تو آ رہی ہوتی ہیں لو شوگر ہونے کی، لیکن جب اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا تو اس میں خون میں شوگر کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 4 شخص تھے، 4 قسم کے لوگ تھے جن کے اندر ہائپوگلائسیمیا یا لو شوگر ہونے کا جو چانسز ہیں وہ عام جنرل پبلک سے تھوڑے زیادہ دیکھے گئے۔ اچھا، آئیں ان علامات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کہ تب آپ کے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ سگنلز جو آپ کا برین آپ کو تب دیتا ہے جب آپ کی شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان میں سے کچھ سگنلز ہیں جو آپ کو ارلی آتے ہیں، یعنی جلدی ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ سگنل ہیں جو آپ کو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں جب آپ کا کام زیادہ ہی خراب ہو گیا ہوتا ہے، یعنی شوگر کی سطح بہت ہی زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو پہلی کچھ علامات ہیں وہ تب ظاہر ہوتی ہیں جب آپ کی شوگر کی جو سطح ہے وہ 70 سے نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ علامات کیا ہیں کہ جس بندے کی شوگر لو ہوتی ہے اس کو اچانک نہ بھوک لگنا، یکایک بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ کانپنے لگ پڑتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ٹھنڈے پسینے جسے ہم عام زبان میں ٹھنڈی تریلیاں، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تھوڑا حساس اور ایموشنل ایکٹ کرنے لگ پڑتا ہے۔ یہ وہ علامات تھیں جو آپ کو تب ظاہر ہونے لگ پڑتی ہیں ابتدا میں ہی جب آپ کی شوگر کی جو سطح ہے وہ 70 سے کم ہو جاتی ہے، لیکن جب مزید کم ہو کے 50 یا اس سے نیچے جانے لگ پڑتی ہے تو پھر جو آپ میں علامات آتی ہیں وہ تھوڑی زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن کی سٹیٹ میں، آپ کنفیوز سٹیٹ میں چلے جاتے ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے آس پاس کیا چل رہا ہے، آپ کو نیند طاری ہونے لگ پڑتی ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کو بے ہوشی کی طرف آپ چلے جائیں، آپ کو اپنے جسم کے کسی حصے میں کمزوری محسوس ہونے لگ پڑتی ہے، مطلب پورے جسم میں نہیں، کسی ایک یا 2 حصوں میں آپ کو کمزوری محسوس ہونے لگ پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پہ آپ بولنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اور الٹیمیٹلی جب یہ شوگر 50 سے 40 اور 40 سے مزید نیچے جاتی ہے تو پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اگر آپ کو علاج نہ ملا تو یا تو آپ کو اس بے ہوشی کی حالت میں ہی جھٹکے لگنے لگ پڑیں گے، یا پھر آپ کوماٹوز ہو جائیں گے، کوما میں چلے جائیں گے، جس کا پھر الٹیمیٹ یہی حل ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی موجود ہو، آپ کو ہسپتال لے جائے اور آپ کا ادھر جا کے علاج شروع ہو جائے، کیونکہ ایک دفعہ آپ شوگر سے بے ہوش ہو گئے اور پھر بھی آپ کو علاج نہ ملا، آپ کوما میں چلے گئے اور پھر بھی آپ کے آس پاس کوئی اسسٹنس مدد نہیں ہے، تو پھر کچھ ہی منٹ اور کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کا معاملہ جو ہے وہ کوما سے بھی آگے ڈیتھ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سیکھیں خدارا اپنے پیاروں کے لیے، کہ اگر وہ آپ کے آس پاس شوگر کا مریض موجود ہے اور اس میں یہ علامتیں آ رہی ہیں اور اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، وہ کنفیوز سٹیٹ میں ہے، وہ بولنا چاہ رہا ہے، بول نہیں پا رہا، سمجھا نہیں پا رہا، پہچاننا بند کر گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے ہیں، تو کوشش کریں یہ علامات سیکھ لیں تاکہ اس کی بے ہوشی سے پہلے آپ اس کے لیے وہ علاج کر سکیں جو میں آپ کو اب بتانے لگوں۔ جی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کا علاج بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کا علاج بہت زیادہ ایزی اور انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ 15:15 یعنی 15/15 کا رول آپ کو یاد رکھ لینا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی بلڈ شوگر 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے نیچے آ گئی ہے، اس کو 15 گرام شوگر لینی ہے اور 15 منٹ بعد
15/15, 15/15, ٹھیک ہے. 15 گرام آپ کو شوگر لینی ہے اور پھر 15 منٹس کے بعد آپ کو دوبارہ پرک کر کے اپنے گلوکوز کے لیول چیک کرنے ہیں. اگر تو وہ بڑھ گئے ہیں تو آپ کو اور کچھ نہیں کرنا, آپ کا جو لو شوگر کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے. لیکن اگر اس میں فرق نہیں آ رہا, آپ کی جو شوگر کی سطح پہلے تھی 15 منٹ بعد بھی 15 گرام شوگر لینے کے بعد بھی وہ اتنی کی اتنی ہے, تو پھر آپ کو دوبارہ 15 گرام شوگر لینی ہے. سمپلی دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. آپ نے شوگر چیک کی, آپ کی شوگر 70 سے کم آئی, آپ نے 15 گرام شوگر لے لی, چینی لے لی, گلوکوز لے لیا, وہ آپ نے کھا لیا. اب آپ نے 15 منٹ انتظار کرنا ہے اور پھر اپنی شوگر کو دوبارہ چیک کرنا ہے. اگر تو اس کی سطح میں 30 سے 40 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کا فرق آ گیا تو مبارک ہو, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, مزید کچھ نہیں کرنا. لیکن اگر آپ کی شوگر کی سطح میں فرق نہیں آیا تو پھر آپ کو دوبارہ 15 گرام شوگر یا گلوکوز لینا ہے یا کوئی جوس لینا ہے, اور آپ کو 15 منٹ بعد تب تک چیک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی شوگر کی سطح دوبارہ نارمل نہیں ہو جاتی اور علامتیں آنا ختم نہیں ہو جاتی. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں اکثر آتا ہے, جو ہمارا کامن مین ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جی 15 گرام شوگر کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو بھائی اس کا بھی حل کر دیتے ہیں, آپ عمل کرنے والے بنے. 3 چمچ چائے کے 3 چمچ چینی 1 گلاس پانی میں ڈالو, پی جاؤ, 15 گرام پورا ہو گیا. یا پھر 3 چمچ جو گلوکوز کا پاؤڈر آتا ہے نا ڈیکسٹروز ڈی کے نام سے, اس کے 3 چائے کے چمچ لیے, پانی میں ڈالے, پی لیا. چلو جی پانی نہیں بنانا, ہم نے پانی بھی نہیں بنانا, تو 120 ملی لیٹر جوس پی لو. یہ ہے 15 گرام شوگر, ٹھیک ہے. اور پھر 15 منٹ بعد اپنا سٹیٹس چیک کر لو, ٹھیک ہو تو جی مبارک ہو, دعائیں دو. اینڈ اب لاسٹ پہ ہم دیکھیں کتنا آسان علاج تھا, اور کیا 2 منٹ لگتے ہیں ہمیں علاج آ جاتا ہے, ہماری اپنی زندگی بھی آسان, اور اگر ہمارے آس پاس کوئی ہے تو اس کی زندگی بھی بچ جاتی ہے, اور دعائیں بھی جو آپ کی پوری زندگی آپ کا پیچھا کرتی ہیں وہ دعائیں آپ کو ملتی ہیں. تو آخر پہ یہ سچویشن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جی خدا نخواستہ اگر آپ کو نہیں پتہ لگا, آپ کو علامتیں آئی نہیں, یا آپ اس جگہ موجود نہیں تھے اپنے مریض کے ساتھ, اور اس کو جب علامتیں نہیں آئی ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں ہے, اور اب جب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ زمین پہ گر چکا ہے, بے ہوش ہو چکا ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اس کے سر کے نیچے ایک کشن رکھنا ہے, اسے بائیں کروٹ پہ, لیفٹ سائڈ کروٹ پہ لٹا دینا ہے. اس کے کالر کے بٹن یا اس کی جو قمیض ہے اس کو تھوڑا ایزی کر دینا ہے, تاکہ اسے سانس لینے میں, اگر وہ ٹائٹ کالر نہ ہو, سانس لینا آسان ہو جائے. چوتھے نمبر پہ اگر اس کو جھٹکے آ رہے ہیں تو آپ نے اس کے جھٹکے روکنے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس دوران 1122 یا ایمرجنسی لائن پہ کال کرنی ہے, تاکہ ایمبولنس کا یا اس کو ہسپتال شفٹ کرنے کا بندوبست ہو چکے. اور 5ویں نمبر پہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ کا مریض بیہوش ہے اور آپ اسے بوتلیں لگا رہے ہیں جی پانی کی, کہ وہ پانی پی لے, کس طرح جوس پی لے, خطرناک ہے, وہ پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے, مسئلہ زیادہ بڑھ سکتا ہے. ہاں اگر بہت مجبوری ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں بس چل رہا, تو آپ اسے 1 ٹیبل سپون یا جس طرح کسی اور ٹیبل سپون لے لیں, ٹی سپون لے لیں, شہد آپ اس کو نا اس طرح لکھ کروا دیں, شہد اس کی زبان پہ لگائیں, اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. یا جیلز ہوتی ہیں اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. اور چھٹے اور آخری جو تدبیر ہے وہ کافی زیادہ کارآمد ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں ایسے مریض موجود ہیں, یا جو خود ایسے مریض ہیں جن کی شوگر اکثر لو رہتی ہے. وہ ایسا کریں کہ ایک گلوکاگون کا ایک انجیکشن لے کے گھر رکھ لیں, وہ بھی بالکل ویسے ہی آ جاتا ہے, پین کی فارم میں بھی ہوتا ہے. گلوکاگون اب کیا ہے, یہ انسولین کا دشمن ہے, یہ انسولین کے خلاف ایکٹ کرتا ہے. انسولین کیا کرتی تھی, شوگر کو لو, ہائی شوگر کو لو کر دیتی تھی, گلوکاگون لو کو ہائی کر دیتا ہے. تو اگر تو آپ کی اکثر ہی شوگر لو رہتی ہیں, یا والد یا والدہ کو اکثر شوگر لو ہونے کا مسئلہ ہے, تو آپ فارمیسی پہ جائیں, گلوکاگون کا ٹیکہ لیں, اس سے وہ ٹیکہ لگانا سیکھ لیں. اب جب شوگر لو ہوئی ہے, مریض نہیں بتا پا رہا ہے, اس کو وہ ٹیکہ, اور اس میں باقی علامتیں آ رہی ہیں, پہلے تو کنفرم کر لیں اس کی چیک کر کے. اگر واقعی شوگر لو ہے تو اس کو گلوکاگون کا ٹیکہ لگا دیں. ود ان فیو منٹس آپ کا مریض جو ہے وہ فوراً باتیں کرنے لگ پڑے گا, بشاش بشاش ہو جائے گا, اور یہی علامت ہوگی اس چیز کی کہ اس کی شوگر ہی لو تھی, جو کہ اب گلوکاگون کا ٹیکہ لگانے سے ٹھیک ہو گئی ہے, اور وہ آپ سے دوبارہ ریسیپٹیو ہو گیا, باتیں کرنے لگ پڑا ہے. اپنا خیال رکھیں, ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, بلکہ آگے شیئر کریں, ایسے گروپس میں شیئر کریں جدھر مریض وغیرہ ہوں, کامن مین ہوں, کیونکہ میں بیماری اس طریقے سے سمجھاتا ہوں جس سے عام لوگوں کو اس کی فہم آ سکے. اپنا خیال رکھیں, ٹیک کیئر.